السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتلائیں گے شوہر کی ناشکری مت کرو۔ وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ایسی عورت کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو اپنے شوہر کا شکر ادا نہیں کرتی ہے۔ اسی طریقے سے شوہر دولت مند ہو یا غریب ہو، وفادار بیوی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی طاقت کے مطابق مطالبات کرے اور بیجا شکوے شکایت اور غیر عاقلانہ اور غلط روشن اختیار نہ کرے، جس کی وجہ سے خاندانی زندگی کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ شوہر غریب ہو یا مالدار ہو، ہر حالت میں بیوی کو چاہیے اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کرے، غداری نہ کرے۔ چاہیے بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ وہ وفاداری کرے، اس کی باتوں کو مانے، اگر وہ بلائے تو فوراً اس کی بات کو مان لے۔ اور اسی طریقے سے تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو جہنم دکھائی گئی تو میں نے اس سے زیادہ قبیح منظر نہیں دیکھا، اور میں نے نہیں دیکھا کہ اس میں زیادہ تر عورتیں ہیں۔ لوگوں نے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کفر کرتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں، وہ احسان کا انکار کرتی ہیں، یعنی نیکی کا ناقدری ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم ان میں سے کسی سے زمانے بھر نیکی کرتے کرو، پوری زندگی ان کے ساتھ وفاداری کرتے رہو، اگر تم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے اور کوئی برائی اگر دیکھے تو وہ کہہ بیٹھے گی کہ میں نے تم سے کبھی کوئی خیر نہیں رکھی ہے، تم سے کبھی کوئی خیر نہیں دیکھی ہے۔ انسان شوہر اپنی بیوی کی نان و نفقہ ہر چیز پورا کرتا رہے، لیکن اگر کسی چیز کے اندر کوئی کمی واقع ہو گئی فوراً وہ ناشکری اپنے شوہر کے ادا کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے سیدنا ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں عیدگاہ میں تشریف لے گئے، وہاں عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا، یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت تم کیا کرو؟ صدقہ کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لعن طعن بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو، شوہر کی باتوں کو مانتی نہیں ہو۔ اور اسی طریقے سے بیوی کے لیے ضروری ہے کہ ہر وقت ہر کام اس قدر دھیان سے کرے کہ شوہر کی ساری دنیا سے زیادہ اس کی طرف میلان ہو، دنیا کی ساری چیزیں ایک طرف ہو جائیں، لیکن اس کا بیوی کا میلان اپنے شوہر کی طرف سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تو اگر خاتون اسلام اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عارضی مالک یعنی خاوند کی شکر گزاری کرتی ہے تو وہ کامیاب زندگی گزارتی ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حسین بن محسن کی پھوپھی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، کیا تو شادی شدہ ہے؟ تو اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر دریافت کیا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ سلوک کیسا کرتی ہو؟
کیا رویہ ہے تمہارا اپنے شوہر کے ساتھ؟ اس نے کہا کہ میں نے کبھی اس کی اطاعت اور فرما برداری میں کمی کوئی نہیں کی ہے، الا یہ کہ جو میری طاقت سے باہر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت کیا کیا تم اس کی نظر میں کیسی ہو، اس کی نگاہ میں تم کیسی ہو؟ اور ساتھ ہی فرمایا خبردار وہ تمہاری جنت، اس کی اطاعت کر کے جنت حاصل کر لو اور اس کی نافرمانی کر کے بدلے میں تم جہنم حاصل کر لو۔ گویا کہ ایک عورت اگر چاہے تو اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کر کے، اپنے شوہر کی بات کو مان کر کے جنت حاصل کر لے، اور اگر ایک عورت اگر چاہے اپنے شوہر کی نافرمانی کر کے اپنے شوہر کی باتوں کو نہ مانے، اس کے لیے ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم کے اندر ہوگا۔ اسی طریقے سے شوہر کے حقوق میں سے یہ بہت بڑا حق ہے، جس اہلیہ کے لیے وہ دن رات محنت اور مزدوری کرتا ہے، جس بیوی کے لیے دن اور رات محنت اور مزدوری کر کے اپنے اور اس کے نان و نفقہ کا بندوبست کرتا ہے، اسے اس کے حقوق سے ورنہ اس کے حقوق سے دور نہ رکھیں۔ میں تو کہوں گا ایسی بیوی شوہر کے ساتھ زندگی گزارے کہ رب آسمان پر بیٹھا رشک کرے، جیسا کہ دنیا ہی پر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رب نے جنت کی عورتوں کا سردار قرار دیا، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رب سلام بھیجتا تھا آسمان سے۔ یہ ان کا کردار تھا، یہ ان کے اپنے شوہروں کی اطاعت و فرما برداری تھی، جو ان کے بعد برسوں تک یاد رہا اور اسوہ حسنہ بن گیا۔ میری ماں اور بہنوں، تم بھی اپنے شوہروں کی اگر اطاعت اور فرما برداری کرو تو جنت کے اندر تمہارا بھی دخول ہوگا، اور اگر تم اپنے شوہروں کی نافرمانی کرو گی تو تم جنت کے اندر نہیں بلکہ تمہارا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہوگا۔ تو چاہیے کہ ہماری ماں اور بہنیں اپنے شوہروں کی اطاعت اور فرما برداری کریں، ان کی باتوں کو مانیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہماری ماں اور بہنوں کو اور بیٹیوں کو تو اپنے شوہروں کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین جو ماضی کے اندر خطائیں ہوئی ہیں تو اسے معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔